کہتے ہیں لاہور ایک ایسا شہر ہے جو ہر لمحہ نئی داستانیں سناتا ہے۔ آپ کتنی ہی بار لاہور آئے ہوں، یہ شہر ہر بار آپ کو وارم ویلکم کرتا ہے۔ آج پھر سے دل کیا کہ لاہور چلتے ہیں۔ میرے سامنے بادشاہی مسجد ہے جسے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا تھا۔ اندرون شہر لاہور آ جائیں تو سمجھیں آپ تاریخ کے جھروکوں میں سمو جائیں گے۔ یہاں ہر گلی، ہر عمارت اور ہر گیٹ میں ایک تاریخ پوشیدہ ہے۔ جیسے ہی آپ اس گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایسا ایک شاندار فن تعمیر آپ کو اپنے جادو میں مسحور کر لیتا ہے، جہاں حضوری باغ اور شاہی قلعہ موجود ہے، جبکہ ایک سائڈ پر شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال اپنی ابدی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے محمد اقبال پر بھی لاہور شہر اتنا مہربان ہوا کہ جہاں جہاں اقبال کا نام آتا ہے وہاں وہاں لاہور کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ آوارہ گرد آپ کے مقبرے میں داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ سر اقبال، میں آپ کا شاہین تو نہ بن سکا لیکن انسان بننے کی جستجو میں ہوں۔ مقبرے پر فاتح خانی کی اور باہر آ گیا۔ یہاں سے کھڑے ہو کر شاہی قلعہ کا ایک دیدار کیا اور اس سوچ میں گم ہو گیا کہ آج شاہی قلعہ جاؤں یا پھر پہلے بادشاہی مسجد جایا جائے۔ آخر جذبہ ایمانی نے آواز دی کہ بیٹا پہلے مسجد جاؤ۔ آپ کے سامنے بادشاہی مسجد کا گیٹ ہے۔ اگر اس گیٹ کی تعریف کے لیے میں الفاظ کا استعمال کروں تو یہ اس کی خوبصورتی کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیٹ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آئے ہائے، سبحان اللہ! انکل اورنگزیب عالمگیر جب پہلی بار اس مسجد میں داخل ہوئے ہوں گے تو اس دیدار نے آپ کو پاگل کر دیا ہوگا۔ چلو دوستو، آپ بھی دیدار کر لو۔ یہ بادشاہی مسجد کا بائیں طرف والا مینار ہے۔ یہاں وضو خانہ بنایا گیا تھا، لیکن مغلوں کو کیا پتا تھا کہ 21ویں صدی میں ڈینگی مچھر کے خطرے سے اس حوض کو خالی کر دیا جائے گا۔ چیک کریں یار، بادشاہی مسجد کے پیچھے غروب ہوتا ہوا سورج کا ایک خوبصورت منظر۔ ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے کوئی پینٹنگ کی گئی ہو، وہ بھی قدرت کے ساتھ۔ مغرب کا ٹائم قریب آ گیا اور بادشاہی مسجد میں اصل بادشاہی کی صدائیں گونجنے لگیں۔ رحمان کے بندوں نے اذان پر لبیک کہا اور نماز کی تیاری کرنے لگے۔ بادشاہی مسجد کے میناروں کی روشنیاں آن کر دی گئیں۔ شام کے ہلکے ہلکے اندھیرے میں بادشاہی مسجد روشنیوں والی مسجد بن گئی۔ مسجد کے مینار ایسے دکھائی دینے لگے اور مسجد کا ویو بس آپ سکرین پر چیک کر لیں۔ دوستو، یہ منظر دیکھ کر دل سے کوئی اگر آواز آتی ہے تو اسے کامنٹ باکس میں مجھ سے ضرور شیئر کریں۔ آئیے اب ان کی بات کر لیں جنہوں نے اس مسجد کا ایسا خوبصورت ڈیزائن کیا۔ اصل تو تاریخ دان بھی وہی ہیں، ڈیزائنر بھی وہی ہیں اور ہیرو بھی وہی ہیں، جو خود تو آج من و مٹی تلے دفن ہیں، لیکن ان کا بنایا ہوا شاہکار آج بھی زندہ ہے، جسے روزانہ ہزاروں لوگ سلامی کے لیے آتے ہیں۔ اگرچہ اس فن تعمیر پر وقت اپنی دھول اڑاتا جا رہا ہے اور یہ خوبصورت فن تعمیر مدھم پڑ رہا ہے، لیکن اگر ہم بطور قوم اس کی حفاظت کریں گے تو یہ ایسا ہی خوبصورت نظر آئے گا۔ باقی قدرت کا قانون ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ احاطہ نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ چیک کریں یار، سبحان اللہ، کیا کمال کا فن تعمیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہی مسجد کو بیرون ممالک سے سیاح بھی بڑے شوق سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔
اب آپ مسجد کا ممبر اور محراب کا بھی دیدار کر سکتے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر باہر کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایسا کمال کا ویو ملتا ہے۔ ڈیزائنرز نے بادشاہی مسجد کو تو خوبصورت بنایا ہی، لیکن جب آپ یہاں آتے ہیں تو فن تعمیر کے اس شاہکار سے دنگ رہ جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک کمال کی چیز ایکسپیرینس کرواتے ہیں۔ آپ یہاں جس بھی دروازے یا کھڑکی سے باہر صحن کی طرف دیکھیں تو آپ کو مسجد کا ایک علیحدہ ہی ویو نظر آتا ہے۔ چیک کریں یار، مائنڈ بلوئنگ۔ اندر کی جانب بھی فن تعمیر کا ایک جادو ہے۔ آپ ایک دروازے پر کھڑے ہوں تو آپ کو سیدھ میں باقی کے دروازے بھی ایک مخصوص پیٹرن سے نظر آتے ہیں۔ رات ہو چکی ہے اور بادشاہی مسجد عشق کے رنگوں میں رنگ چکی ہے۔ بنانے والوں نے وضو خانہ بنایا تو وہ بھی بڑے کمال کا بنایا۔ آپ جب بھی بادشاہی مسجد آئیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں پر وضو کا پانی ڈال لیا کریں۔ یہاں سے کھڑے ہو کر پاکستان کا نیشنل مانومنٹ مینار پاکستان کچھ ایسا نظر آتا ہے۔ نیچے لاہور کے ماضی کا منٹو پارک ہے، جسے آج کا پاکستانی دی گریٹ اقبال پارک کہتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور آپ کو رات کا ایک خوبصورت منظر دکھاتے ہیں۔ آپ یہاں بوٹنگ کے مزے بھی لے سکتے ہیں۔ آوارہ گرد اب مزید آگے نہیں جا سکتا اور آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ ولاگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور جگہ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ دھنیہ واد۔ اللہ حافظ۔